کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت تک کسی جنگ کا نہ آپ نے اشارہ دیا، نہ خبر دی، نہ کوئی اندیشہ تھا۔ جیسے پہلی 8 مہمیں ہو چکی تھی 1 سال کے اندر اندر، سمجھا یہ گیا یہ بھی نویں مہم ہے جس پر کہ حضور جا رہے ہیں۔ البتہ اس مرتبہ انصار بھی شریک ہو گئے، لیکن یہ کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ باہر نکالا تھا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے اپنے گھر سے حق کے ساتھ۔ اللہ کے سامنے ایک بڑا عظیم مقصد تھا، اللہ کے سامنے کفر اور اسلام کا ایک فیصلہ کن مقابلہ کروانا تھا، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کس کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اب جب وہ درمیان میں جب اطلاع آ گئی کہ وہ قافلہ تو آ رہا ہے شمال سے، لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی نکل آیا ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کچھ لوگ ذرا، میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، چند لوگوں کی بات ہوتی ہے لیکن اسے نمایاں کر دیتا ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے دور میں تو ایسے لوگوں کی زیادہ اکثریت ہو جائے گی، اس وقت تو قدر قلیل اقلیت میں تھے۔ تو ایک مومنین میں سے ایک گروہ جو ہے اسے یہ پسند نہیں تھا کہ لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، تو ہمیں پہلے جو ہے قافلے کا رخ کرے، تاکہ وہاں جو 40 ہیں اس کے محافظ، ان کے ہتھیار تو ہمارے پاس آ جائیں گے نا، اور بہت سا مال و دولت، اونٹ ہے، 1000 اونٹ ہے اس کے اندر، تو ہم میں سے ہر شخص ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو سکے گا اور جنگ کرے گا۔ پھر یہ جو پیدل ہے پاپ آدھا، اس کی بجائے اونٹ کے اوپر سوار ہوں گے۔ یجادلونک فی الحق، اے نبی وہ آپ اختلاف کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، نہیں حضور ادھر چلیے، دیکھیے ذرا ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ من بعد فی الحق بعد ما تبین، حالانکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضور کا منشا کیا ہے۔ حضور کا منشا وہ تھا جو اللہ کا، لیکن حضور اسے بیان نہیں کر رہے تھے، اپنی مرضی ٹھوسنا نہیں چاہتے تھے۔ کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ اختلاف کرنے والوں کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں دھکے دے دے کر موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اسے پسند نہیں کرتے اور انہیں موت نظر آ رہی۔ میں پھر کہہ دوں یہ اکثریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی بات ہے، لیکن نمایاں کیوں کر دیا گیا کہ آئندہ والے دور میں، تو ہمارے دور میں اگر کوئی معاملہ ہوگا تو اکثریت ان پر مشتمل ہو، مصلحت بتائیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان، چاہے سارے اصول ٹوٹ جائیں، غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جائے، جس حکومت کو اسپانسر کیا تھا، جس کی مدد آج تک کرتے رہے، ایک دم ان کی طرف سے رخ پھیر لیا جائے، غداری کی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک کافر حکومت کا ساتھ دیا جائے، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، تو یہ ہے وہ آج کے دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سوچ کا انداز، اور پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ در حقیقت مشرف کے ساتھ ہیں، کوئی بھی سختی جھیلنے کو تیار نہیں، کوئی سینکشنز برداشت کرنے کو تیار نہیں، کہ جو یہ کہ کوئی حملہ ہو جائے۔ کیا ہمارے ہاں سے بھی کوئی عراق کی طرح کا معاملہ ہو سکتا؟ کیا ہمارے ہاں بھی کوئی طالبان کی طرح کی ریزسٹنس ہو سکتی؟ میدان کے رہنے والے عافیت کوش لوگ، آرام پسند لوگ، ہتھیار دیکھے ہی نہیں، پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہتھیار کوئی، کیا کرتا ہے؟ لہذا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے بش صاحب، جو مزاج یار میں آئے، ہمارا سر جو ہے وہ جھک گیا ہے، اب آپ جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں ہم مدد کے لیے ہاتھ میں۔ کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، ان کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیل کر لے جائے جا رہے ہیں، جبکہ انہیں سامنے موت نظر آ رہی۔